حصہ بھی لے سکتے ہیں. وہ ڈیمانڈ بھی آپ سے کر رہے ہیں کہ الیکشن کا اعلان کیا جائے, لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی سیاسی حیثیت کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا اس میں نقصان ہوا ہے کمپیئر ٹو نواز شریف صاحب کو جس طرح سزا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے تو ساری زندگی کبھی کسی کو چور نہیں کہا, کبھی کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا, کبھی انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کا زہر نہیں اگلا اپنے مخالفین کے خلاف. معاملہ تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو سب کو چور کہتا تھا, اپنے تمام مخالفین کو چور ثابت کرنے پہ تلا ہوا تھا, جو ہر وقت چور چور کا شور مچاتا تھا, وہ چور پکڑا گیا ہے اور وہ خود چور نکلا ہے. اور یہ اس فیصلے نے جو ہے یہ ثابت کیا ہے. اس میں فرق یہ ہے, یہ فرق جب عوام کے سامنے آئے گا تو عوام کے سامنے یہ ایکسپوز ہوگا, عوام کو پتہ چلے گا کہ یار یہ کتنا 2 نمبر آدمی ہے, یہ کیا کہتا رہا ہے اور کیا کرتا رہا ہے. اب یہ اس کا جو اس کے آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں بھی اس کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, جو یہ امریکن سازش کا اس نے جو ہے وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اس سے کھیلنا ہے, اس کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے. قوم کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے, بہت بڑا جناب ایک قومی مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. تو اس آدمی کا جو ایکسپوجر ہے, دیکھیں آپ اس بات پہ نہ جائیں, کے پی کے میں پنجاب میں ان کی حکومت تھی, ضمنی الیکشن میں ہمیشہ صوبائی حکومتوں کو جو ہے وہ ایج ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر 5,47,000 ووٹ اسے پڑے ہیں تو 4.25 ووٹ دوسری طرف بھی تو پڑے ہیں نا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طرف 5,000 ہے اور دوسری طرف 50,000 ہے. معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این اور اسی طرح سے دوسرے صوبوں میں وہاں پہ جو ہماری الائی پارٹیز ہیں وہ پوری طرح سے میدان عمل میں موجود ہیں, اور ہم تو ان چیزوں کے اوپر جاتے نہیں ہیں. ورنہ وہ جو حساس پروگرام ہے, فیصل آباد میں 8,000 فیملی کو فی فیملی 20,000 روپے جو ہے وہ حساس پروگرام کا وہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اتنا پیسہ انہوں نے بانٹا ہے, باقی حلقوں میں بھی بانٹا ہوگا. معاملہ یہ کہ وہ جو حساس پروگرام اور وہ جو کورونا فنڈنگ ہے وہ ساری جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گئی ہے. یہ جو کہتے ہیں یہ بڑا سوشل میڈیا, بڑا طاقتور سوشل میڈیا, وہ بھئی جب کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ مفت میں وہاں پہ لگ رہا ہے تو وہ سوشل میڈیا طاقتور ہی ہونا ہے, وہ مضبوط ہی ہونا ہے. اور جب حساس پروگرام جو ہے وہ غریب کی بجائے جو ہے وہ الیکشن کے اوپر خرچ ہو رہا ہے اور ہزاروں فیملیز کو جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں, وہ ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں وہ کوئی دکھی انسانیت کی خدمت نہیں کر رہی, وہ الیکشن کی خدمت کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب جب انشاءاللہ تعالی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت جنرل الیکشن جب ہوں گے وقت پہ انشاءاللہ تعالی 2023 میں, تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ جو جعلی مقبولیت کا اور بیانیے کی پاپولیرٹی کا جو یہ پراپیگنڈا ہے نا, یہ بھی زمین بوس ہو جائے گا. نہیں, معاملہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو تو خراب کرنے کے لیے یہ نکلے ہوئے ہیں, یہ لوگوں کے راستے جو ہے وہ بلاک کر رہے ہیں, یہ جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ اس کو خراب کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ تو اظہار یکجہتی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ نکلیں گے, اور اس بات کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہوا ہے, یہ چور کا شور مچانے والا جو ہے چور پکڑا گیا ہے. جی, دوسرا یہ جو تقریباً 25 دن ہے, 4 ہفتے کے قریب کا یہ ایریا ہے جس میں نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی اناؤنس ہونی ہے, اس کے اوپر کچھ چیزیں فائنلائز آپ نے کر لی ہیں یا ابھی کریں گے, اور کیا نئے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں پرائم منسٹر
کے جو allied ہیں ان سے بھی تو مشورہ کریں گے یا that would be solely the decision of the Prime Minister؟ دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ میں میاں شہباز شریف صاحب کو بڑی اچھی طرح سے اور بڑے عرصے سے جانتا ہوں. میں نے پہلے بھی 10 سال ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے. وہ انتہائی دیانتدار، میرٹ پہ یقین رکھنے والا اور بہت محنتی انسان ہے. اور 10 سال اس نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ خدمت سر انجام دی ہے، اور اب مرکز میں انہیں جو ہے وہ موقع ملا ہے. اس نے ہمیشہ اپنے فرض کو جو ہے وہ دیانتداری سے جو ہے وہ ادا کیا ہے. جو اوتھ اس نے اٹھایا ہے اس اوتھ کے مطابق وہ معاملات جو قومی اہمیت کے حامل ہیں انہیں نہ تو وہ کسی سے ڈسکس کرنے اور نہ ہی ان کو کسی کے اوپر ظاہر کرنے کے اوپر جو ہے وہ انہیں اجازت ہے، بلکہ ان فیصلوں کو وہ ہے وہ صیغہ راز میں رکھنا جو ہے انہوں نے اس چیز کا حلف اٹھایا ہوا ہے قومی مفاد میں. اس لیے میرا یہ یقین ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلقہ جو رولز ہیں، جو پریکٹس ہے، جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق جس سے بھی جس کا مشورہ لینا یا جس سے مشورہ کرنا لازم ہوگا وہ ضرور کریں گے، لیکن اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ اپنے حلف سے روگردانی نہیں کریں گے. اور یہ قومی اہمیت کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق درج طریقہ کار کے مطابق جو ہے اس کو ادا کریں گے. اور نواز شریف سے رابطہ ہوا کوئی آپ کا، ان کی کیا رد عمل ہے یہ جو سارا ہے اور کب وہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آئندہ جب الیکشن ہو تو الیکشن میں جو ہے وہ جو ایک ہماری آپ کہہ لیں کہ الیکشن کمپین یا الیکشن مہم جو ہے اس کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں. اور اس کے اوپر میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جب بھی الیکشن شروع ہوئے اور ان کی صحت نے اجازت دی تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور آئیں گے. اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نیکسٹ الیکشن میں وہ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گی. رانا صاحب ریڈ زون میں فائرنگ ہوئی، آج کوئی جان بھی جا سکتی تھی، اس واقعے کے اوپر گرفتاریاں بھی ہوئی، کیا اس پر کوئی اپڈیٹ ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں جی ایک ایم این اے صاحب، ہم نے یہ پہلے بھی یہ بات بار بار جو ہے وہ اٹھائی ہے. میں اب بھی جو ہے وہ دونوں صوبوں کے آئی جی صاحبان اور چیف سیکرٹری صاحبان کو میں نے یہ وارن کیا ہے کہ وہ ریاست کے جو ہے وہ ملازم ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ٹو ورڈ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو اوبے کریں. تو ہم یہ آئی جی اسلام کے پی کے اور آئی جی خیبر پختونخوا سے بھی اس بات کا جو ہے وہ جواب لیں گے کہ ریڈ زون میں کس طرح سے کوئی بندہ جو ہے وہ مسلح آ سکتا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ریڈ زون میں جتنی بھی ہماری جو ہے وہ فورسز، اس میں ایف سی ہے، اس میں رینجرز ہے، اس میں دوسرے لوگ ہیں، کسی بھی ادارے کے جو کہ ادارے ریڈ زون میں ہیں، کسی کے ادارے میں احاطے میں جو ہے وہ کسی جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے اسلحہ لے کے جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. وہاں پہ وہ مسلح آدمی کیسے آ گیا؟ اور وہ ایم این اے صاحب کو اگر وہ گارڈ انہوں نے دیا ہوا ہے تو ایم این اے صاحب کو نہیں معلوم کہ میں ریڈ زون میں جا رہا ہوں، تو میں ایسے کہوں کہ بھئی بندوق اپنی جو ہے وہ تم ادھر رکھ کے میرے ساتھ جاؤ، یا اسے وہ چھوڑ کے جو ہے وہ ریڈ زون میں جو ہے وہ داخل ہو. ایک مسلح آدمی کو وہ لے کے جو ہے وہ نہ صرف ریڈ زون میں گئے ہیں بلکہ سامنے سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی بلڈنگ ہے، اور وہاں پہ وہ آدمی جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے، وہاں پہ وہ آدمی جو ہے وہ آپے سے باہر ہوا ہے اور ہے وہ پولیس کا ملازم، اور اسی اسنا میں اس نے جو ہے وہ فائر کیا ہے. اب وہ فائر جو ہے وہاں پہ سارے لوگ تھے، یہ پی ٹی آئی کی بھی جو ہے وہ مین لیڈرز وہاں پہ تھے،
اگر خدا نہ خواستہ کسی کو لگ جاتا تو انہوں نے تو کہنا تھا کہ جناب یہ گورنمنٹ نے ہمارے خلاف جو ہے وہ سازش کی ہے. انہوں نے تو جو ہے وہ اس سارے چیز کا ملبہ جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ لانا تھا. تو یہ ایک بڑا سیریس اوفینس ہے یا لیپس ہے. اس کا ہم جو ہے وہ پوری طرح سے جائزہ لے رہے ہیں کہ اس میں انٹینشنل اور ان انٹینشنل عنصر جو ہے وہ کس قدر ہے, تو اس کے مطابق جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی. ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے جنرل فیض حمید, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید. ان کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی کچھ رہنماؤں سے ایف این کے علاقے میں ملے 4-5 دن پہلے. یہ اطلاعات نوٹس میں ہیں آپ کے, اور اگر ہیں تو کیا فوج نے جو اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے, تو کیا یہ اس کی خلاف ورزی ہے؟ آپ کوئی کارروائی کریں گے یا وزیر دفاع کو کہیں گے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں, یا یو ایکسپٹ؟ نہیں دیکھیں, نیوٹرلٹی جو ہے وہ تو انسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے نا. کسی انڈیویجول کی کسی بات کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس طرح سے ذمہ دار تو نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی ایسی چیز رپورٹ ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہو سکتا ہے. لیکن کسی ایجنسی نے اس قسم کی کوئی ملاقات جو ہے وہ رپورٹ نہیں کی. تھینک یو جی.